ونصلي ونسلم على رسوله الكريم على رسوله الكريم الأمين رؤوف الرحيم رحمة للعالمين خاتم النبيين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم العبد إنه أواب قال الله تبارك وتعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى صدق الله مولانا العظيم سب پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رشتے تمام توڑ کے رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں تیرے آستان سے ہم اور ہم ہیں غلام ہم ہیں غلام ہم کو غلامی پہ ناز ہے پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم مفلسی میں امیر رہنے دے اپنی زلف کا اسیر رہنے دے
بادشاہت کا اعتبار نہیں، احتیاطاً فقیر رہنے دے۔ بادشاہی کا اعتبار نہیں، احتیاطاً فقیر رہنے دے۔ مخدوم و محترم پیر طریقت سراپا مہر و مروت و محبت جناب عزت مآب حضرت قبلہ صوفی محمد صدیق صاحب نقشبندی آستانہ عالیہ فقیر نگر شریف اور خلیفہ مجاز حضرت کرموالا شریف، مہمانان گرامی قدر، علماء و مشائخ، میری آپ کی ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ اتنے سارے بزرگوں کے عرس کی اس محفل میں میں فقیر بھی حاضر ہوں، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ قبلہ صوفی صاحب اللہ پاک نے انہیں محبتوں بھرا دل دیا ہے، اخلاص اور اخلاق کی دولت سے نوازا ہے۔ بندہ کتنا ہی بڑا ہو، بڑے سے بڑا سجادہ نشین ہو، اگر اخلاص نہیں اور اخلاق نہیں تو وہ اندر باہر سے پاک نہیں۔ سب سے بڑی طاقت ہے خلق، اس لیے میرے اور آپ کے نبی کو رب نے ممتاز، منفرد، وکھرا کر کے جس لقب سے نوازا تھا وہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور خلق محبت مضبوط زنجیر ہے، اصل میں اسی سے بنتا فقیر ہے۔ خلق اور محبت مضبوط زنجیر ہے، ہر زنجیر ٹوٹتی ہے محبت کی زنجیر۔ اس لیے آپ نے پیغام بھجوایا اور میں کچے دھاگے کے ساتھ کھینچا چلا آیا، اور ایک فریدی فقیر نے فرمایا ہے سارا ملک تے ملک تیرا۔ یہ جو اکاڑا ہے نا، یہ وچکار ہے، نہ اروار ہے نہ پار ہے۔ اس اکاڑے اور سیوال کو یہ خصوصیت حاصل ہے، جو وچکار ہوتا ہے نا وہ ادھر سے بھی چس لے لیتا ہے، ادھر سے بھی رس لے لیتا ہے، جہاں کی ملے بس لے لیتا ہے۔ اس لیے میں جس بولی کو بول رہا ہوں ہو سکتا ہے لاہوریوں کے پلے کم پڑے، لیکن اکاڑے والوں کے تو دماغ پہ چڑھے۔ میں حضرت صاحب کے خلق کی نظر کر رہا ہوں، یہ 4 سطریں کہ میں یہاں کیوں چلا آیا۔ پہلے انہوں نے 8 بجے کہا، میں نے کہا حاضر، پھر انہوں نے 10، میں نے کہا بس، پھر انہوں نے کہا 11، میں نے کہا حاضر دوبارہ، پھر انہوں نے کہا 12، پھر 1، پھر 2، ایتھے کھلو۔ تو وہ جوں بدلتے گئے ہم بھی پیچھے۔ اس کو کہتے ہیں ہے سارا ملک تے ملک تیرا، جت دل آکھی ہوج رکھتے بے۔ تو آپ ملا ہیں بیڑی دا، بھامیں جھالتے بے بھامیں پکھتے بے۔ یہ جڑے دریا دے نیڑے رہندے انہاں نوں تے سمجھ آنی ہے، باقیاں تو گزر جانی۔ تو آپ ملا ہیں بیڑی دا، بھامیں جھالتے بے بھامیں پکھتے بے۔ تیرے کول ہے دولت خلقیں دی، تیرے کول ہے دولت خلقیں دی،
بھامیں ککھتے بے بھامیں لکھتے بے تیرے کول ہے دولت خلقیں دی بھامیں ککھتے بے بھامیں لکھتے بے ہے ارشد گھر دا گھر حاضر ہی اکھ تو لہے ہی اکھتے بے ہجوم کیوں ہے زیادہ شراب خانے میں فقط یہ بات کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق ہم جس دور میں ہیں ٹوٹ پھوٹ کا دور ہے انتشار کا دور ہے افتراق کا دور ہے جڑتے کم ہیں اڑتے گھر گھر میں لڑائی ہے ہر خانقاہ پہ لڑائی ہے ہر جگہ پہ انتشار ہے مگر جہاں خالص پیار ہے بھامیں اروار ہے بھامیں پار ہے اس لیے میری گفتگو کا عنوان یہی ہے اگر بندہ بن جائے بندہ نہ ہو گندا چھوڑ دے گندگی کا دھندھا بندہ ہے بندہ لوگ لقبوں کے چکر میں مرے ہوئے ہیں کوئی کہتا ہے مجھے غوث زماں بولو کوئی کہتا ہے مجھے کتب الاقطاب بولو کوئی کہتا ہے میرے لیے یہ کتاب کھولو لیکن اس رب سے بھی کچھ بولو اس نے کہا سب سے بڑا عزت کا بندے کے لیے جو سبب ہے وہ بندے کا بندہ ہونا ہے بندے کا بندہ ہونا ہے اگر بندے سے کوئی اوپر لقب ہوتا تو معراج کی شب جب نبی سے ملا تھا رب دو کریموں کی ملاقات تھی رحمت کی برسات تھی اس رات کی کیا بات تھی بیچ میں کوئی آیا نہ تھا اور کسی کا سایہ نہ تھا تیسرے بندے کو رب نے بلایا نہ تھا اور ایک محبوب کو بلایا نقشہ بنایا والنجم اذا ہوا ما دل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى اللہ غور فرمائے جس محبوب کی عظمت یہ ہو جس کی شان یہ ہو جس پہ آنے والا قرآن یہ ہو کوئی ہے کائنات میں ایسا لاڈلا جس کو یہ منزل ملی ہو کانا کعبہ قوسین اساں گلیاں دے وچ رل دے او عرشاں تے ٹردا پوری کائنات چھوٹی ہو یا بڑی مدنی کے در پہ فقیر بن کے ہے کھڑی اتنی بڑی ہستی
جب عین سارے حجاب اٹھ گئے، سارے نقاب اٹھ گئے، بیچ میں پردہ نہ رہا، یہ کائنات میں پہلا اور آخری بندہ تھا جو رب کو ماتھے کی آنکھ سے تک رہا تھا، کلئی سارے مزے چکھ رہا تھا، حسن ازل پہ آنکھ رکھ رہا تھا، اس لیے یہ سب سے وقت۔ آپ ذرا آہستہ بولیں کہیں باہر والوں کو پتہ نہ چل جائے، اثر ہو جاتا ہے۔ ویسے کہتے یہ ہیں کہ بھیڑے رونے نالو چپ چنگی، یا تے بندہ نیرا بولے ہی نہیں، جے بولے تے ذرا کھول کے بولے تاکہ سنن والا منکر ڈولے ہیں جو بندہ بولے۔ میں آپ کو ایک بار بھی نہیں کہوں گا کہ انجا کھوتے کنجا کھوتے ہاتھ چکوتے والا نہیں۔ اگر تار پہ انگلی لگ جائے، چوٹ لگے، کھوٹ نکلے، شولہ بنے تو آپ پہ دھاڑ نکلے تو سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا سنیے سینے سوز فراق دی تار آہی، ماہی ہاتھ لایا او وجب۔ آپ پہ وجے تے بے شک وجے، ایمیں خواہ مخواہ بندہ نہ بھجے، اس لیے اثر کرے سبحان اللہ، نہ کرے تو غلام فریدہ انہاں دی او جانے، ساکو اپنی توڑ نبھاون۔ اساں تے سرکار نوکری نبھانی ہے تے تسی سنو نہ سنو تو انہوں تقریر سنانی ہے تے ایک کنہ دے رستیوں کلیجے تک جانی ہے، اے نہ سمجھ کمزور تانی ہے، اے آنی جانی نہیں ہے، اے تقریر ہے، اے دے پیچھے سراجم منیر ہے۔ اس واسطے اور پیران دا بھی جمع غفیر ہے، اتھے ایک او فقیر ہے ایک اے فقیر ہے، باقی ہر کوئی پیر ہی پیر ہے۔ تو کیا کہا میں نے، اتنی اونچائی پہ میرا اور آپ کا نبی، آئے ہائے تنہا ہستی میرے نبی، میرے حضور کے بغیر میرے اللہ کو ماتھے کی آنکھ سے جاگتے ہوئے کسی مائی کے لال نے آج تک نہیں دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا۔ اور منزل وہ ہے جس کا میں نے کہا عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبریل کو بھی کو نہ پڑے جس جگہ کی، میرا نبی وہاں ہے، اور وہاں اتنی بلندی، جہاں بلندیاں ختم، بلکہ امام آلوسی کہتے ہیں حضور اتنی بلندی پہ گئے کہ تو میں کس باغ کی مولی ہیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جیسا نبی خواب میں بھی اس مقام کو نہ دیکھ سکے جہاں میرا مدنی پاؤں رکھے۔ آ جا کے جائے نیست تو آ جا رسیدائی، اس منزل پہ رب کھول کے سامنے۔ بلکہ ایک عالم نے لکھا، اہل حدیث عالم نے لکھا، اس نے کہا خود قوت ربانیہ متوجہ نمائش تھی، مطلب یہ ہے کہ رب آج بن ٹھن کے اپنا آپ دکھانے پہ تلا تھا کہ آج میں نو تکن والا بھی کوئی آیا ہے، اساں بھی ایک ایو جا یار بنایا ہے، کیونکہ رب نے آج پہلی وار کسے نو اپنا آپ وکھایا ہے۔ اس منزل پہ میرے نبی میرے اللہ کے سامنے، میرے اللہ نے بے نیاز نے، بے حد نے، بے حد نے، لا حد نے، مطلق بے حد نے میرے نبی سے بولا۔ بہت کچھ بولا، لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں، جو بولا وہ مدنی ڈھولا۔ کیا بولا؟ فرمایا میرے محبوب، اب ذرا توجہ رکھیں، مہمان بڑے بڑے آئیں گے، اٹھائیں گے، بٹھائیں گے، اور ہم بھی اپنے وقت پہ چلے جائیں گے، تو آپ آنکھ ادھے رکھیں تھے، کان میرے آلے پاسے رکھیں۔ فرمایا میرے اللہ نے
میرے نبی سے پوچھا کیا؟ بیما اشرفو کا یا محمد، آمنے سامنے۔ میرے اللہ نے میرے نبی سے پوچھا بیما اشرفو کا، میرے محبوب بتا، میرے حریم قدس میں آنے والے مہمان بتا، آج میں تجھے کس نام سے پکاروں؟ میں تجھے، اگر کوئی آپ کو یا مجھے چوائس دے دے کہ تینوں کیڑے نا نال صدیے، تے اساں پوری کتاب سامنے رکھ دینی۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو آتے ہیں آئیں گے، ان سے پوچھیں نا آپ کا نام کیا لکھیں، یہ منہ سے نہیں بتاتے، انہوں نے سیکٹری رکھے ہوتے ہیں، چل انہوں دس، تے انہیں بھی ایک لکھی ہوئی پوری کتابڑی رکھی ہوندی ہے، حضرت العلام، عمدۃ المرام، خلاصۃ الکلام، پتہ نہیں کی ہے انہوں دا انجام، پیر طریقت، رہبر شریعت، خلاف شریعت، پتہ نہیں کتنا لمبا نام، بندہ سن کے پریشان ہوتا ہے، تو اڈا کیے نام؟ یہ ہم سے کوئی پوچھے، کوئی آدمی دنیا میں سیر نہیں کہلاتا، ہر کوئی سوا نہیں سمجھ آئی۔ میں ایک جگہ پہ گیا، ماشاءاللہ، بسم اللہ جی، تشریف رکھیں۔ ابھی ہمارے سٹیج کی زینت بنے پیر طریقت رہبر شریعت شہزادہ حضور غوث اعظم۔ ہماری اسٹیج کی زینت بنے شہزادہ غوث الورا، شیخ الطریقہ، قائد الشریعہ، فضیلت الشیخ السید عمر سلیم الحسینی والبغدادی، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور انہی سے قبل آستانہ علی حضرت کرما والا شریف کے خلفائے مجاز پیر مفتی غلام یاسین بسم الطیبی صاحب، پیر سید ذیشان حسین طیبی صاحب، ہم ان تمام بلیوں کے مشکور ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں، وہ تشریف لائے، تمام حضرات تشریف رکھیں۔ اور ابھی تشریف لائے صدر لوہا مارکیٹ مصری شاہ چودھری عامر صدیق صاحب اور ان کے ساتھ چودھری ریاست صاحب، ہم ان تمام کے شکر گزار ہیں، وہ تشریف لائے اور ہماری محفل کو زینت بخشی۔ خطاب سماعت فرمائیں۔ میں لاہور کی بات ہے، ایک جگہ پہ گیا، جیسے قبلہ نے آج بہت سارے بزرگوں کو جمع کر رکھا ہے، ایسے ہی انہوں نے بھی بہت سارے بزرگوں کو، اب ہوا یہ کہ انہوں نے برابر ہی سب کے لیے جگہ بنا دی۔ ایک پیر آیا تے مریدہ نے آنکھ نو پایا کہ ساڑھے پیر نو انہوں نے دوجے پیر دے برابر بٹھایا، وہ نسے تے گڈی دے وچوں سرانے کڈ کے لے آئے تے آ کے پیر نو آکھن تسی ذرا اتے ہو تو تھلے رکھیے تاکہ دوجے پیر تو ذرا اچھے لگو۔ ہن دوجے پیر دے مریداں نو پتہ لگا او دوجا پیر ذرا اچھا ہو گیا، او نسے تے انہاں تے پورا گدہ تا دھریا ہویا سی، او گدہ پھڑ کے لیا، او دوجا پیر اچھا ہو گیا۔ تریجا جو آیا او کرسی نال بیمار آلی، انہیں آکھا لے ہن تسی ٹیل لا لو، جیڑا آوے اسی مصیبت میں پھنس جاوے کہ کتھے میں تھلے نظر نہ آواں۔ ہائے ہائے، پر بندہ، وہ بندہ جو عرش کے پار ہے، سامنے پروردگار ہے، پوری کائنات کا جو تنہا سردار ہے، اس سے رب پوچھ رہا ہے بیما او شرفو کا، او میری کائنات کے حسن، بول بتا تجھے کس نام سے پکاروں؟ میرے آقا چاہتے تو کہتے مجھے کائنات کا لج پرور بول، مجھے ساری کائنات کا سرور بول، مجھے وجہ وجود کائنات بول، لیکن میرے اور آپ کے نبی نے
اس منزل معراج پہ اپنے بے پرواہ رب کے آگے کیا مانگا؟ آپ نے نیاز مندی سے سر کو جھکایا اور نعرہ پاک محمد کریم نے لگایا، کہا بے نسبتی الیک بالعبودیت یا اللہ، اے اللہ مجھے کچھ نہ بول، مجھے صرف اپنا بندہ بول۔ اس بلندی پہ جا کے میرے کریم نے نیاز مندی کا جو سبق سکھایا ہے وہ میرے جیسے غریبوں کا سرمایہ ہے، لیکن ہم نے وہ سبق بھلایا ہے۔ ہم نے فرعون کو اپنا رہنما بنایا ہے، بندگی کا سلیقہ سمجھ نہیں۔ کچھ سمجھے؟ میرے حضور نے عرض کیا میرے اللہ مجھے اپنا بندہ کو۔ اسی لیے جب معراج کی رب نے بات بتائی تو کیا آیت آئی؟ سبحان الذی اسرا بنبیہ۔ ٹھیک ہے، اچھا غلط ہے، کھول کے بولو نا، یہ غلط ہے۔ سبحان الذی اسرا برسولہ، نہیں یہ بھی نہیں تو کیا بولا؟ میرے محبوب نے جو چاہا تھا مانگا بھی تو کیا، مانگا بھی تو کیا، ایک قطرہ چشم تصرفات، ساغر تیرے سوال پہ ہم رقص کر گئے۔ میرے نبی نے میرے اللہ سے میرے اللہ کے فرمانے پہ مانگا، کہا مجھے کوئی لقب نہیں چاہیے، مجھے کوئی بڑا نام نہیں چاہیے، مجھے بندگی کا انعام چاہیے، مجھے کچھ نہ بول اپنا بندہ بول، اپنا بندہ بول۔ جب میرا اللہ بولا تو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ یار کی بولی اتنی پسند آئی، فرمایا اس بے نیاز بے پرواہ نے سیر کرائی، اپنا نبی نہیں کہا، اپنا رسول نہیں کہا، اپنا محبوب نہیں کہا، وہ لفظ کہا جو یار نے مانگا تھا۔ پتا چلا بندہ ہونا بہت بڑی بات ہے، ہیچ اس سے ساری کائنات ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لگایا، کتنا؟ بندہ 950 سال نوکری کماوے، ہاتھ کاکھ نہ آوے، تھک نہیں جائے گا؟ بندہ 950 سال محنت کرے، مشقت کرے، نتیجہ قرآن پاک کہتے ہیں ما آمن معہو الا قلیل، پورے 950 سال میں چند بندوں نے مانا، باقی ہر کوئی پتھر مارتا رہا۔ لیکن حضرت نوح نے کہا یار کا حکم ہے، نبھائیں گے، کوئی جائیں گے کوئی آئیں گے، ہم تو پیغام سائیں کا سنائیں گے، کوئی مننے یا نہ مننے۔ اللہ نے حضرت نوح کو اس کا جو ٹائٹل دیا، کیا دیا؟ فرمایا ذریۃ من عملنا مع نوح انہو کان عبدا شکورا۔ فرمایا نوح میرا شاکر بندہ تھا، ورنہ بڑا لقب بنتا تھا، بڑا کوئی اونچا تمغہ بنتا تھا، لیکن پتا چلا عبد ہونا کوئی انوکھی شے ہے، عبد ہونا کوئی۔ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کتنے دکھ اٹھائے، کہتے ہیں بدن کو کیڑے کھاتے رہے، ایک دن بھی شکوے کا لفظ زبان پر نہ آیا، اور میرا رب تک
کے بندے کو مسکرایا اور تمغہ شکر کا کیا عطا فرمایا؟ فرمایا نعم العبد، میرا ایوب صابر اچھا بندہ تھا۔ حضرت بلال کتنا تھا با کمال، جب بولے اس کے لیے آمنہ کے لال تو میرے حضور فرماتے تھے نعم العبد بلال، بلال بہت اچھا بندہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں چھوٹا لفظ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چلے تھے اور حضرت خضر سے ملے تھے تو خضر کو رب نے کس لفظ سے یاد کیا؟ فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، موسیٰ نے میرے بندوں میں سے ایک بندہ پایا۔ پورا قرآن پڑھ جائے، بندے جیسی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ اور میرے اور آپ کے آقا نماز پڑھتے، مکے کے کافر حضور کو ستاتے، کوئی پتھر مارتا، کوئی اوجھڑیاں ڈالتا، اللہ پاک نے اس منزل پہ کیا کہا؟ کہا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، فرمایا اس ظالم کو تم نے دیکھا، ارأیت الذی ینہا، جو میرے خاص بندے کو منع کرتا ہے، روکتا ہے، دیواریں کھڑی کرتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے روکنے والا ابو جہل ہے، بندہ پاک مصطفیٰ ہے۔ قرآن مجید کے نزول کی منزل پہ بھی رب نے یہی لفظ بولا، کہا صبح تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، جو لفظ ہمیں چھوٹا لگتا ہے یہی لفظ سب سے بڑا لفظ ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، آپ صوفیاء کی منزل میں محفل میں بیٹھے، اتنے سارے بزرگوں کی عرس کا گلدستہ ہے یہ فقیر نگر کی محفل، اور ان فقیروں کے بادشاہ کا نام ہے ابراہیم بن ادھم، جس نے بادشاہی کو ٹھکرایا، فقیری کا تاج سر پہ سجایا، پھر قدم پیچھے نہیں ہٹایا، فقر کی دنیا کا سلطان اعظم حضرت ابراہیم بن ادھم۔ ہاں، آپ ایک دن آئے، ایک مسجد میں آ بیٹھے، کچھ لوگ اکٹھے ہوئے، آ کے حضرت ابراہیم بن ادھم کو گھیرے میں لے لیا اور کہنے لگے ابراہیم بتا تو کس کا بندہ ہے؟ کیا کہا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ سوکھا جواب ہے، بالکل سوکھا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ پوچھنے والوں نے کہا ابراہیم بتا تو کس کا بندہ ہے؟ آپ چپ۔ پھر انہوں نے کہا بولتا نہیں، تو کس کا بندہ ہے؟ آپ نے کہا ہر چیز اللہ کا بندہ ہے۔ کہنے والوں نے کہا سوال کچھ، سوال گندم جواب چینا۔ ہم پوچھتے ہیں تو کس کا بندہ ہے؟ تو کہتا ہے ہر کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ انہوں نے گردن پکڑ لی، کہنے لگے صحیح سیدھا بول، تو کس کا بندہ ہے؟ آپ نے کہا ان کلو من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو زمین میں جو اسمان میں ہر کوئی بندہ میرے رب کا۔ انہوں نے کہا وہ فقیر چکر بازی نہ کر، بتا تو کس کا بندہ؟ آپ کی ہچکیاں لگ گئی، ہچکیاں لگ گئی، لگے رونے۔ انہوں نے کہا روتا ہے جواب نہیں دیتا۔ آپ نے فرمایا ڈر لگ رہا ہے میں کہوں میں اللہ کا بندہ اور وہ آواز دے جھوٹ بولتا ہے تو نہیں میرا بندہ۔ میں کہہ دوں میں اللہ کا بندہ اور وہ صدا لگا دے تو نہیں میرا بندہ، میرے پلے کیا رہ جائے گا؟ اس لیے میں یہ جرت نہیں کرتا کہ میں کہوں میں اس کا بندہ۔ میں تمام
بندوں کے پیچھے چھپ کے اس کا بندہ کہلانا چاہتا ہوں تاکہ کہیں مردود نہ ہو جاؤں، کہیں دور نہ ہو جاؤں۔ یہ منزل ہے فقر کی کہ بندہ کہلانے والے بندے جو مخلص بندے وہ یہ بھی کہتے ہوئے ڈرتے ہیں کیسے کہیں ہم تیرے بندے، کس طرح کہیں۔ اب وہ بندے رب کے اللہ کا بندہ کہلاتے ہیں لیکن اوٹ لے لے کے، کیا لے لے کے؟ آپ سورۃ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا، تو جب ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد، بندہ کلا کھلوتا ہوئے ککاڑے والی نہر تے مسلح بچھا کے تے پیا پڑھتا ہے ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ وہ تو لوگ آ دن کھڑا کلائیں تے گل گلے دی پیا کرتا ہے، ہم آنکھ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ یہاں پر قرآن نے شعور دیا کہ پتہ نہیں تیری عبادت قبول ہو یا مردود ہو، اوٹ لے لے بندوں کی، بندوں کے پیچھے چھپ جا، ان کے صدقے تو بھی قبول ہو جائے گا۔ اسی لیے میرا پیر علی حیدر فقر علم دونوں کا بادشاہ، آپ کہتے تھے بندے ہیں تیرے بندیاں دے، بندے ہیں تیرے بندیاں دے، تیرے والد حلقہ بگوش ہوئے، بندے ہیں تیرے بندیاں دے تیرے والد حلقہ بگوش ہوئے، تیری کالی زلف نو ویکھ جانی گھر پٹ کے خانہ بدوش ہوئے۔ علی حیدر نو کدی یاد کرو کیوں یاد کو لوں فراموش ہوئے۔ اس لیے بندہ بننا، وہ جو پرانے بزرگ کہا کرتے تھے نا وہ بندہ بن، ہم سمجھتے تھے پتہ نہیں نہ بابیانو ہو کی گیا ہے، ہر گلتے آدن کی بن، وہ آدن چنگا بھلا میں بندہ، بسم اللہ جلال، چنگا بھلا میں انسان، چنگا بھلا میں چودھری، سردار، راجہ، منصبدار، مجھے بابا کہتا ہے اوے بندہ بن۔ اب جب پتہ چلا ہے بندہ ہوتا کیا ہے، اب سمجھ میں آتی ہے کہ بندہ کا معنی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم ایک دن مسجد میں آئے، آ کر مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کے یوں بیٹھ گئے، بس بیٹھے ہی تھے کہ اچانک جھٹکا پڑا اور لگے کانپنے، کانپتے کانپتے سجدے میں ماتھا رکھا اور رو رو کے کہا معافی معافی۔ اب جسم کانپے آنسو رکے نہیں، معاف کر دو معاف کر دو۔ جب ہوش آیا لوگوں نے کہا بابا کیا ہوا؟ کہا میں نے مسجد میں ٹیک لگائی تھی، اوپر سے صدا گونجی کہ او ادھم کے بیٹے حیا نہیں آتی، بندے مالک کے سامنے ایسے بیٹھتے ہیں۔ اصل میں ہم تو اس کے خطاب کے قابل نہیں، ٹانگ پہ ٹانگ بھی دھر لیں وہ کہتے ہیں چلو دفع کرو بیٹھا رہے، ہم اپنی گردن میں سریے لے کے اکڑ کے مسجد میں آتے ہیں، مالک کہتا ہے دفع کرو، یہ قابل ہی نہیں کہ ان سے بات کریں۔ لیکن جو اس کے بندے ہیں، آپ نے غور نہیں کی میری بات، نبی کریم کی زیارت دعوے جھوٹ کے بڑے کرتے ہیں، اور جو سٹیج پہ ناچ ناچ کے کہنا کہ مجھے نبی پاک کی زیارت ہوئی ہے، اس سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں ہوئی، کیونکہ جنہیں خبر ہوتی ہے ان کی خبر پھر نہیں آتی، ہائے ہائے ان کے ہونٹ سل جاتے ہیں۔
दावा करने वाले झूठे निकलते हैं। पूछा गया कि हजूर नबी करीम की ज़ियारत किस किस बंदे को होती है? तो एक हजरत बुजुर्ग सैयदना अब्दुल अजीज दब्बाग गुजरे हैं, वो कहते हैं कम अज कम 23 साल तक जिस बंदे से गुनाह ना हो, गुनाहे सगीरा भी ना हो, बंदे सर पकड़ के बैठ गए, ये तो मुमकिन ही नहीं। 23 साल फरिश्ता कलम लेके बैठा है, उसका कलम कागज पे गया ही नहीं, थक गया है बैठा बैठा कि गलती करे ते लिखा, चुप करके बैठे। 23 साल बीत गए, पर मैं जब 23 साल तक गुनाह नहीं होता है, फिर मदीने वाला सामने होता है। लेकिन ये मसला बड़ा गुंजलदार मसला है कि ये कैसे मुमकिन है कि 23 साल छोटी गलती भी ना हो। जवाब सुने, वैसे ही फकीर ने कहा, उसने कहा असल में ये मतलब नहीं है कि उससे गलती होती नहीं है, गलती होती है बंदे से, जो बंदा होता है बंदे से गलती होती है। ठक कुंडा खड़कता है, वो गलती कर बैठे तौबा कर, फरिश्ते को आर्डर होता है रोक किते मेरा बंदा तौबा कर लवे, बंदे को लू गलती होंदी है, ठक तौबा कीती, कलम उथे रुकिया रहा, कलम उथे रुकिया रहा, पर एक करम किना ते होंदा है जेड़े ओदे बंदे होंदे ने। उदो गलती हुई, उदो कुंडा, उदो अंदर होई सदा, ओए होश आ। हजरत अब इब्राहिम अदमी की बात फिर आ गई। एक दिन बैठे थे, जब आप पे अल्लाह की तजल्लियात का वरूद होता था, आप वजद में आ जाते। जब वजद में आते, ये मशहूर बात आपने सुनी होगी, तो आप कहते सुबहानी मा आज़म शानी, सुबहानी मा आज़म शानी। ये कलमा कुफ्र है। बंदा अगर कहे तो ये कलमा कुफ्र है कि मैं पाक हूँ, मेरा बड़ा शान है। जो खलीफे थे उन्हें फड़ लिया, उन्हें आख्या सोने हो जदों हाल चढ़दा है ना ते ये तुसी आखदे हुंदे हो। आपने फरमाया हुण मैं जदों आखा ना ते कोई सूई चुक के मैनू चबो देना। की करना? सूई चुक के मैनू चबो देना। ते जेड़े वेले आया वाजिद ते आपने नारा लाया सुबहानी मा आज़म शानी, ते खलीफे चुक के मारी सुई ते निकली उई। ते दर्द जो होया ते चुप होए, ते अपने आप को पकड़ के यूं झटका दिया, फरमाया ओए बंदा ही रह। नहीं समझ चाहिए असले तुसा तबर्रुक खादा नहीं लगता है, तुहानू समझ के जानी, या देर तू बैठे हो ता समझ नहीं पई आउंदी। तो फरमाया कि सुई चुभी, दर्द हुआ। खुद कहने लगे वह जिसे दर्द होता है वो सुभान नहीं होता, वो सुभान नहीं होता है। अगले दिन फिर वही हालत हुई, आपने फिर सुबहानी मा आज़म शानी का नारा लगाया। खलीफा आख्या सोनिया फिर वही गलती। आपने फरमाया हुण मैं जदों आखा सूआ मारना, सूई नहीं, फर्क हुंदा है सूई ते सूए च के नहीं। वो सूआ किते तुसी नाला ही ना समझ लेना ना। सूआ उन्होंने अपनी जुबान की आदे ने, की आदे ने, सूए आदे ने। तुहानू मुबारक होवे, तुहाडा साडा इत्तेफाक हो गए। सूए आदे ने, इंतशार के दौर में इत्तेफाक हो गया। तो फरमाया अब जब मैं कहूँ सुबहानी क्या मारना, सूआ, अब जाहिर है पड़े जलवे, ते जलवे कौन झल्ले। तो निकली कूक सुबहानी मा आज़मा शानी, रख के मारा खलीफे ने सूआ, लेकिन दर्द ना हुआ। मारा सूआ पर दर्द ना हुआ। सूआ उसने खींचा, आप सजदे में गिरे, रो के कहा
بندہ ہی رہن دے، آیا بندہ ہی رہن دے، رشتے تمام توڑ کے سارے جہاں سے ہم وابستہ ہو گئے ہیں، تیرے آستان سے ہم ہیں غلام، ہم کو غلامی پہ ناز ہے، پہچانے جائیں گے اسی نام و نشان سے ہم۔ بندے بنو بندے بنو، بندہ بننا ہی بڑی بات ہے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کر گیا اس مسئلے میں کمال، کہتے متائے بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی۔ حضرات، حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی، آپ کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے خلیفہ تھے۔ بندے کی اب ذرا بندگی کی چس دیکھیں، بندے کو بندگی کی لذت آتی ہے تو کیا کرتا ہے، بندہ جب بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو چھپانے کے لیے بادشاہ کے دھوبی بن گئے تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ نصیر الدین چراغ ہے کیا۔ چل بلیا اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پچھانے تھے نہ کوئی سانو مننے۔ ہمیں چھپنے کا شوق ہے، بندوں کو چھپنے کا شوق ہوتا تھا۔ دھوبی بن گئے بادشاہ کے۔ اب ایک دن ایسا ظالم بادشاہ تھا، اس نے آرڈر کیا کہ عصر کی نماز کا وقت تھا، اس نے کہا نصیر الدین میری پوشاک تیار کرو۔ آپ لگ گئے اس کی پوشاک تیار کرنے۔ ادھر پوشاک شاہی پوشاک تھی، تیار کرتے کرتے نظر جو ڈالی تو سورج ڈوبنے کے قریب چلا گیا۔ آپ نے فٹ بادشاہ کے آگے چھپے ہوئے جو تھے ہاتھ جوڑا نوکر کی طرح، میرے بادشاہ کرم فرما، میری نماز کا وقت جا رہا ہے، مجھے تھوڑی سی فرصت دے، میں 4 رکعت پڑھ لوں، پھر تیری پوشاک تیار کر لوں۔ اور ان بڑے لوگوں کو جو غرور تکبر کے پتلے ہوتے ہیں، حالانکہ 4 دناں دی چاننی تے پھر ہنیری، یہ وزیر اعظم صدر بھی بن جائیں تو 1.5 سطر کی مار ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ان کی اوقات، یہ کتنے بڑے اونچے چلے جائیں۔ صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ انہیں بھول ہوتی ہے، بادشاہ نے تانا کیا، کہا تجھے عادت ہے ماتھا رگڑنے کی، کام کے وقت تجھے نماز یاد آ گئی ہے۔ آپ نے جب دیکھا کہ بادشاہ نے تانا بھی دیا تو عبادت کا دیا، آپ نے اس کا انگرکھا یا شلوار سمجھے اس کو تیار کیا اور بادشاہ کو یوں پکڑایا، اور ادھر سورج کو دیکھا ڈوبنے کے قریب، اندر سے کوک نکلی بندے کی، سورج کو دیکھ کے کہا تو بھی بندہ میں بھی بندہ۔ آیا او سورج تو بھی بندہ میں بھی بندہ، اور ایک یہ بندہ مجھے اس مالک کی بندگی نہیں کرنے دیتا، اس کو سمجھ نہیں ہے، تو سمجھتا ہے مجھ غریب کی مجبوریاں، تھوڑی دیر رک جا مجھے 4 رکعت پڑھ لینے دے، تو تھوڑی دیر رکے گا تیرا کچھ نہیں جائے گا۔ نصیر کی اگر 4 رکعت چلی گئی، میرا یار مجھ سے
اتنا کہا سورج کو بریک لگی، سورج وہیں رکا اور آپ نے جوش میں آ کے بادشاہ کو پکڑایا پوشاک، اور بادشاہ کا وہ جو کمر بند تھا وہ باندھ کے کہا کہ لے بندد نصیر الدین و کشاید غسال، نصیر الدین نے باندھ دیا ہے، اب یہ کھولنے کے لیے تجھے غسل دینے والا ہی آئے گا۔ تو نے اس کے بندے سے ٹکر لی ہے۔ بادشاہ شاہی گھوڑے پہ چڑھا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑا بادشاہی گھوڑا، اچانک اس نے لیے جھٹکے پٹخا مار کے بادشاہ کو گرایا، بادشاہ کا پاؤں رکاب میں پھنس گیا اور گھوڑا گھسیٹتا رہا بادشاہ کو، جب تک پسلیاں ٹوٹ نہیں گئی گھوڑا کودتا رہا، بادشاہ کو پٹخا پٹخا کے مٹی میں ملایا، اب گھوڑا چین میں آیا، ادھر سورج رج رکا، نصیر الدین نے ماتھا ٹکایا، جب سر اٹھایا سورج کو سلام فرمایا کہ ہم نے بندگی کا صلہ پایا، تو نے بندگی کا حق ادا فرمایا، رب نے تجھے بھی بندہ بنایا، مجھے بھی بندہ بنایا۔ یہ محفل جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ بندوں کی محفل ہے۔ یہ کس کی محفل ہے؟ یہ بادشاہوں کی نہیں، یہ وزیروں کی نہیں، یہ سیاستدانوں کی نہیں، یہ ملک کے لٹیروں کی نہیں، یہ بندوں کی محفل ہے، اور بندوں پہ شیطان کا زور ہر کسی پہ چلتا ہے، نہ حاجی کو چھوڑتا ہے، نہ نمازی کو چھوڑتا ہے، نہ مسجد میں چھوڑتا ہے، نہ کعبے میں، شیطان ہر جگہ پہ آتا ہے، نماز میں بھی آتا ہے۔ جب میرے رب نے اسے کہا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل مردود میرے حریم قدس سے، تو ملعون ہے، تو مردود ہے، شیطان نے رک کے اللہ کے سامنے پتہ کیا کہا تھا؟ کہا تھا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ایک بندے کو بھی نہیں چھوڑوں گا، ان کو تیرے رستے سے موڑوں گا، انہیں برباد کروں گا۔ لیکن اس کی بھی گردن جھک گئی، اس نے کہا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو ہوں گے بندے تیرے وہ نہیں بنیں گے میرے، میں ڈالوں گا جتنے بھی پھیرے تیرے بندے پھر بھی تیرے۔ کچھ سمجھ میں آیا ہے یا میں نے ویسے زور لگایا ہے؟ یہ ہیں بندے میرے اللہ کے۔ میں نے جب دیکھا نا عرس نہیں آراس مقدسہ، میں آکھیا کوٹلہ شریف بھی اتھے تے کرمش والا شریف بھی اتھے تے مدینہ شریف بھی اتھے تے بغداد شریف بھی اتھے تے فقیر نگر کتھے وہ بھی اتھے۔ یہ ہے گلدستہ بندوں کا۔ کس کا؟ شالا اللہ بندے کو بندگی کا لطف دے دے، بندگی کی چس دے دے، بندگی کی رس دے دے، بندے کو پتہ چل جائے کہ میں بندہ ہوں تو پھر جواب ہی کوئی نہیں، پھر اس سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے، یہ سب سے افضل ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہا کرتے تھے تو کیوں فرد تے جز صدا میں، تو کلی تو کل باغ بہشت دا تو ہی مالک، خود بلبل خود گل، روح مثال شہادت تو ہے، سمجھ سنان نہ بھول، یار فریدہ کول ہے تیرے نہ بیہودہ رول۔
یہ ہے بندہ. اس لیے خوشی ہے کہ آج بندوں کی محفل میں ہم بھی آئے بیٹھے ہیں, آس بندگی کی لگائے بیٹھے ہیں. حضرت امام زین العابدین, جتنے اللہ کے بندے ان کے ماتھے کا جھومر. زین العابدین کا معنی کیا ہے؟ جتنے بندے ہیں اللہ کے ان کا سنگار, ان سب کا سردار ہے کہ نہیں بھئی؟ ابھی سجادہ نشین اعلان ہوا نا, سجادہ نشین بغداد شریف ہم کھڑے ہو گئے, سجادہ نشین شرکپور شریف ہم کھڑے ہو گئے, سجادہ نشین پاک پتن شریف ہم نے ہاتھ باندھ لیے کھڑے ہو گئے, سجادہ نشین کرما والا شریف ہم کھڑے ہو گئے, ہوئے کہ نہیں؟ یہ سارے پیر بالکل تھلے, اور امام باقر کا بابا بلے بلے بلے, جو نبی کا بھی سجادہ نشین, علی کا بھی سجادہ نشین, حسن کا بھی, پاک حسین کا بھی, اس سے بڑا پیر نہ کسی ماں نے جنا ہے نہ ہو سکتا. یہ ہے بندہ. کیا ہے؟ آپ جب چلتے نا, حضور ذرا توجہ, چلتے نا میرے امام پیروں کے پیر حضرت امام زین العابدین, تو ہاتھ یوں رکھ کے, آپ دیکھ رہے ہیں میں نے کیا کیا, ہاتھ اتھے رکھ کے اینج نہیں کرتے تھے. ہم چلتے ہیں نا ایسے کر کے, آپ چلتے تو ہاتھ سمیٹ کے پہلو میں, سر جھکا ہوتا. کسی نے کہا پاک امام آپ اپنے ہاتھوں کو سمیٹ کیوں لیتے ہیں چلتے ہوئے؟ فرمایا مالک کے آگے بندے ایسے ہی چلتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ ہون تے جدوں تیکر آکڑ نہ آوے پتہ ہی نہیں لگدا کہ بندہ یہ ہے جو چلتا ہے تو پر سمیٹ کے چلتا ہے. مقام جانتے ہو کیا ہے؟ بچہ, آپ نماز پڑھ رہے تھے, بچہ گر گیا کنویں میں, بیویوں نے شور مچایا, او لجپالا بچہ کنویں میں گر گیا, بندہ کوئی نہیں جو نکالے, مرد کوئی نہیں. آپ نے سلام پھیرا, فرمایا شور کیوں ہے؟ واہ واہ آپ کو ہماری چیخیں سنائی نہیں دی, بچہ گر گیا ہے کنویں میں. آپ چپکے سے اٹھے مصلے سے, آ کے کنویں کے کنارے کھڑے ہوئے, کہا غریب زین العابدین تو سجدے میں تھا, بیویوں میں طاقت نہیں کہ تیرے اندر اترے, کرم فرما, میرے کول تے رسی بھی کوئی نہیں, او پانی کرم فرما, تو بھی اتے آ تے بچے نو بھی لے آ. یہ بندے ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ بندے ہیں, یہ بندے ہیں. ابراہیم بن ادھم جب شاہی کو ٹھوکر مار کے آپ بیٹھے وہ ندیا کنارے, پہنچ گئے پیچھے وزیر بھی مشیر بھی, سارے روتے ہوئے, وہ لجپالا تیرا تخت انتظار کر رہا ہے. دیکھا تو بادشاہ کے کپڑوں پہ ٹاکیاں لگی ہوئی, دھاڑیں نکل گئیں کہ کل پوشاکیں, آج ٹاکیاں, کل وہ چہرے کا عالم, آج پچکا ہوا چہرہ. آکے ہاتھ جوڑ کے کہا رانجھن والا منجھیاں موجھا, اور رانجھا واپس آجا منجھیاں مر گئیاں, چل پلٹ پیچھے. ابراہیم بن ادھم نے ایسے دیکھا, کہا کس کو صدائیں دے رہے ہو؟ کہا تجھے پکار رہے ہیں, شاہی انتظار کر رہی ہے. فرمایا اس بھیک سے یہ بندگی اچھی ہے. انہوں نے کہا لجپالا تو شاہ تھا. آپ نے فرمایا وہ جو پھٹا ہوا اوپر کرتا تھا اس کو ٹنکے لگا رہے تھے, اٹھائی سوئی ڈالی دریا میں, اور دریا میں ڈال کے پانی کو دی صدا, او پانی سوئی واپس لا. بسم اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر.
دریا کے پانی کو دی صدا، او پانی میری سوئی واپس لا۔ اب پانی کی جتنی مچھلیاں، جتنے مینڈک، جو کچھ کسی کے منہ میں آیا سب نے اٹھایا، منہ اوپر فرمایا، تک کے بندہ مسکرایا، فرمایا یہ ہے بندگی، یہ ہے بندہ۔ تم جس تخت پہ مان کرتے ہو، لوگوں پہ ظلم کماتے ہو، ظلم سے گردنوں پہ چڑھ جاتے ہو، حرام کھاتے ہو، حرام کھلاتے ہو، پھر بھی چھاتی تن کے اپنے زور لگا کے بندے کہلاتے ہو، ذرا نہیں شرماتے ہو۔ یہ بندگی ہے، یہ بندہ ہے کہ دریا کا پانی، یہ بھی ہے ان کی نشانی۔ دریا کی مخلوق، ان پہ بھی آرڈر چلتا ہے، سکہ چلتا ہے، یہ اس کی بندگی کا رس ہے، یہ بندگی کی چس ہے، اسی پہ میری بس ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔